آیت اللہ بہجت سے یہ بات بھی پوچھی گئی تھی کہ کیا کریں کہ ہمارے اندر مسلسل علم و دانش پیدا ہوتا رہے. یہ نہیں کہ مثلا بس کچھ دنوں کے لیے ہوا پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رک جائے، مسلسل علم و دانش پیدا کرنے کے لیے. تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر تمہیں یعنی یہ چاہو کہ تمہارے اندر مسلسل علم پیدا ہو اور مسلسل دانش مندی پیدا ہو تو تم کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، کثرت کے ساتھ. یعنی ہر وقت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ دیکھیے بہت سارے اذکار ایسے ہیں کہ اس کو جب آدمی کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کچھ پڑھ رہا ہے. کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس کے اندر ہونٹوں کو بھی حرکت نہیں ہوتی، چاہے تو کوئی پریکٹس کر کے دیکھ لے. تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ان چیزوں کو ان اذکار کو کثرت کے ساتھ انجام دے. کثرت کی قلت بھی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ظاہر کثرت، کتنی کثرت، وہ تو 10,000 بھی ہوتی ہے، 20,000 بھی ہوتی ہے، 1,000 بھی ہوتی ہے. تو عام طور پر جو روایات سے بات پتہ چلتی ہے کہ کم سے کم 100، یا کچھ علماء کہتے ہیں کہ 300. اور لا الہ الا اللہ تو آپ اگر پڑھنے بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد اس کو جتنی بھی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، مسلسل علم و دانش پیدا ہوتی. کیونکہ ایک اور بھی چیز ہے، اگر آپ دیکھیں تو علماء اور مراجع یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نا شک اور وسواس شیطانی کو دور کرتی ہیں. عام طور پر جب آپ علم حاصل کرتی ہیں تو شیطان سب سے بڑا رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے یہ شیطانی وسوسوں کو دور کرتا ہے. آپ کا دل یعنی دل بھرنے نہیں پائے گا علم حاصل کرنے سے، ورنہ ایک سیچوریشن ہو جاتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، بہت حاصل کر لیا، یا یہ کہ ابھی دل نہیں چاہ رہا، ابھی ذرا ٹی وی دیکھ لیں فلاں چیزوں. تو یہ شیطان آ کر آپ کی کنسنٹریشن کو جو ہے وہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں. پھر آیت اللہ بہجت ایک چیز اور فرماتے تھے کہ یہ جو سورہ اعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ ہو سکے تو یہ پورا ہی سورہ پڑھیں، لیکن خاص طور پر اس کی ایک آیت ہے اس کا کثرت سے ورد کریں. سنقرئک فلا تنسیٰ، یا رسول ہم تم کو قرآن اس طرح سے پڑھائیں گے کہ تم بھولو گے نہیں. کہتے ہیں کہ خاص طور پر اس آیت کو بھول کے مرض سے نجات دلانے کے لیے کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے. سنقرئک فلا تنسیٰ، یعنی ویسے تو پوری سورہ اعلیٰ ہی پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے حافظے کے لیے، لیکن اس آیت کا الگ سے کثرت کے ساتھ ورد کرنا یہ آپ کی یادداشت کو بہت قوی بنائے گا. آپ کو بھول جانے کا جو جس سے انسان بھول جاتا ہے مطالب کو، پڑھتے جا رہے ہیں اور بھولتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں بھولتے جا رہے ہیں، اس سے انسان بچے گا. سنقرئک فلا تنسیٰ. اور فرماتے تھے اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد خاص طور پر یہ اس کی کثرت ہو سکے تو آیت الکرسی کی تلاوت. آیت الکرسی، اس میں پھر وہی سوال بار بار اٹھتا ہے کہ جناب آیت الکرسی جو ہے وہ العلی العظیم تک پڑھیں یا ہم فیہا خالدون تک پڑھیں. تو دیکھیے ویسے تو جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کا نام ہے آیت الکرسی، آیات الکرسی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ العلی العظیم تک ایک آیت بنتی ہے، یہاں تک ہے. لیکن علماء اس میں خاص طور پر اگر آپ نماز وحشت قبر وغیرہ پڑھ رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ باقی 2 آیات بھی پڑھ کر ہم فیہا خالدون تک پڑھ لیں. تو ویسے آیت الکرسی جہاں پر عمومی طور پر اذکار وغیرہ کے اندر نمازوں سے ہٹ کر کبھی پڑھنا مراد ہوتی ہے تو اس سے مراد وہ العلی العظیم تک ہے. لیکن کوئی مزید 2 آیتیں پڑھ لے تو اور شرف اور فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گا، اور کون سا ٹائم اس کے اندر لگے گا، آدھے منٹ سے بھی کم کے اندر باقی 2 آیات بھی ہو جائیں گی، چند سیکنڈز میں بلکہ. تو یہ تو کچھ اذکار کے حوالے سے نورانیت ان سے پیدا ہوتی ہے، ان کے اوپر مداومت کرنی پڑتی ہے، ان سے ہیلپ لینی ہوتی ہے. بعض اوقات طالب علم ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو علم حاصل کرنا ہے، یہ کون دعا اذکار وغیرہ کے اندر ٹائم لگائے. تو یہ اس کے ساتھ مل کر جو بھی آپ محنت کرنی ہے اس کے اندر ایک برکت پیدا کرتے ہیں. یہ اذکار آپ کو شیطان سے بچا کر اس راہ کے اوپر آگے بڑھنے میں ہیلپ کرتے ہیں. یعنی ان کو ایسا نہیں کہ الگ سے اس کو اگر کوئی کرے تو سوچے کہ میں نے اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے ہمارا.